السلام علیکم، نیوز ون کے ساتھ میں ہوں جویریہ علی اور میں ہوں ساجد حسن۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی رضا عراقی لیڈرشپ کونسل کے جیورسٹ ممبر کے طور پر نامزد کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی رضا عراقی کو قیادت کونسل کے فقہ کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر کے وہ فرائض انجام دیں گے۔ 3 رکنی کونسل میں علی رضا عراقی ایرانی صدر اور عدلیہ کے سربراہ کے ساتھ لیڈرشپ کونسل میں شامل ہیں۔ آیت اللہ علی رضا عراقی ایک سینئر عالم دین ہیں اور انہیں اب ایک ایسے مرحلے میں ایران کی قیادت سنبھالنے کا چیلنج درپیش ہے جب خطے کی صورتحال اور داخلی عدم استحکام بڑھ چکا ہے۔ آیت اللہ علی رضا عراقی 1959 میں یزد صوبے کے شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عالم دین کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور دہائیوں تک ایران کے دینی اور انتظامی اداروں میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ان کا کریئر مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کے دور میں تیزی سے آگے بڑھا، جنہوں نے انہیں اہم ذمہ داریوں پر تعینات کیا، جن میں معبود اور بعد میں قم میں جمعے کی نماز کی قیادت شامل ہے، جو اعلیٰ قیادت کے اعتماد کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ ہفتے کے روز ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور فوج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی شہید ہو گئے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکور کی شہادت کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ہونے والے حملوں کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا پہلا بیان بھی سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں، انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آیت اللہ خامنہ کی شہادت پر تعزیتی پیغام میں کہا کہ آیت اللہ ثابت قدم، تدبر میں عمیق اور راہ حق میں استقامت کے پیکر تھے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ عزت، حکمت اور استقامت کا ایک دائمی ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت کی شہادت بلا شبہ ایک بڑا نقصان اور دل خراش غم ہے۔ جو پرچم آیت اللہ خامنہ نے بلند کیا، اسے مزید بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے بعد سفارتکاری کہیں زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ امریکہ اب ایران کے ساتھ سفارتی حل تک پہنچنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ظاہر ہے اب یہ ایک دن پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہے، کیونکہ انہیں بری طرح مار پڑ رہی ہے۔ ایران کا رد عمل ہماری توقع سے کم رہا ہے، ہم نے سوچا تھا کہ یہ اس سے دگنا ہوگا۔ دوسری جانب امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ مارے جا چکے ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف ایرانی عوام بلکہ عظیم امریکی قوم اور دنیا کے ان تمام لوگوں کے لیے انصاف ہے جو خامنہ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل یا معذور ہوئے۔ امریکی صدر نے اس عمل کو ایرانی عوام کے لیے اپنے ملک کو واپس لینے کا سب سے بڑا موقع قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران کے انقلابی گارڈ، فوج اور دیگر سیکیورٹی اور پولیس اداروں کے بہت سے اہلکار اب لڑنے کے خواہاں نہیں اور امریکہ سے استثناء کے طلبگار ہیں۔ وہ اب استثناء حاصل کر سکتے ہیں، بعد میں انہیں صرف موت ملے گی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے اسرائیلی اور امریکی حملوں میں سپریم لیڈر کا بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور نواسی کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ آیت اللہ خامنہ 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ وہ آیت اللہ خمینی کے بعد جانشین بنے تھے۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران 3 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 5 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیلی جنگ میں یہ امریکی ہلاکتوں کی پہلی اطلاع ہے۔ سینٹرل کمانڈ نے ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ سینٹ کام کے مطابق کچھ دیگر اہلکار معمولی زخمی ہوئے ہیں، جن میں شیل کے ٹکڑے لگنے کی چوٹیں شامل ہیں اور دوسری جانب مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت شمش میں ایرانی میزائل حملے میں کم از کم 9 اسرائیلی ہلاک جبکہ 27 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مقامی پولیس کے سربراہ نے بتایا ہے کہ آج بیت شمش میں ایرانی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت اس وقت ایک عوامی بم شیلٹر میں موجود تھی۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ غالب امکان ہے کہ میزائل براہ راست پناہ گاہ پر گرا اور ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر لوگ وہیں موجود تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس علاقے میں اسرائیل کی نیوکلیئر تنصیبات سمیت دیگر حساس تنصیبات بھی موجود ہیں۔
ईरान ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। पासदारान इनकलाब की जानिब से मस्कत से 50 नॉटिकल मील पर बहरी जहाज पर हमला किया गया। मिसाइल हमले से अब्राहम लिंकन के इंजन में आग लग गई। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी ने खित्ते के ममालिक के लिए अरबी जबान में पैगाम जारी किया है। एक्स पर जारी पैगाम में अली लारेजानी का कहना था कि खित्ते के ममालिक से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा आप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। उनका कहना था कि अगर आपके मुल्क में कायम फौजी अड्डों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और अमरीका इन अड्डों से खित्ते में कार्रवाइयां करेगा तो हम इन अड्डों को निशाना बनाएंगे। अली लारेजानी का कहना था कि वो अड्डे आपकी सरजमीन नहीं बल्कि अमलन अमरीकी सरजमीन शुमार होंगे। इससे पहले मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के मुशीर ने कहा था कि खलीजी ममालिक पर हमले मिस कैलकुलेशन है, ईरान को तनहा कर देंगे। मुशीर अमाराती सदर का कहना था कि ईरान अपने हवासों में वापस आ जाए, आपकी जंग आपके पड़ोसियों के साथ नहीं है। और ईरान की जानिब से इसराइल पर भी हमले बदस्तूर जारी हैं। ईरानी मिसाइल हमलों से मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठा। इन हमलों में 1 इसराइली हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। सुप्रीम लीडर खामनाई की शहादत के बाद पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरान ने इसराइल और अमरीकी अड्डों के खिलाफ हमलों की छठी लहर शुरू कर दी है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां मौजूद 27 अमरीकी अड्डों को नए हमलों का निशाना बनाया गया। इराक के अरबेल एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया, जो अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल है। उधर अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाके सुने गए। दुबई में भी मुतादिद मकामात पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान के जवाबी हमलों ने मशरिक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक बशमूल कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन, सऊदी अरब और इराक में इसराइल और अमरीकी असासों को निशाना बनाया है। हमलों के तबादले के दरमियान खत्ते के कई ममालिक ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमरीका और इसराइल को पछताने पर मजबूर कर देंगे। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए और शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और आलमी बरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहरे शुरू हो गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर पाकिस्तान भर में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर में मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने मुजाहिरीन को कौंसलेट के करीब जाने से रोक दिया। आपको बताते चलें कि मुजाहिरीन की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया गया। उमर कोर्ट में एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान टायर नजर आतिश किए गए और धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में आयतुल्लाह खामनाई के बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। कोट डीजी में शटर बंद हड़ताल है। शहरी सड़कों पर निकल आए। मजहबी जमातों की जानिब से घोटकी, मीरपुर माथेलो, खानपुर महर, ओबाड़ो, आदिलपुर और दीगर शहरों में भी मुजाहरा किया गया। बांधी, बुछेरी और जाम साहब में भी कारोबारी मराकज बंद हैं। खैरपुर में शहरियों ने इसराइल अमरीका के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। बदीन में भी भरपूर मुजाहरा किया गया। शाहनवाज चौक से निकाली गई एहतजाजी रैली शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई दोबारा शाहनवाज चौक पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई। रैली के इख्तिताम पर उलमा कराम ने शुरा से इत्तेहाद और यकजहती की अपील की। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान भर में भी शदीद एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर में मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने मुजाहिरीन को कौंसलेट के करीब जाने से रोक दिया। अमरीकी कौंसलेट के करीब भी बड़ा मुजाहरा किया गया। कराची में माइकोलाची आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। अमेरिकन कौंसलेट के करीब हंगामा आराई और एमटी खान रोड पर मुजाहरों के दौरान पथराव के बाद पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई। सुल्तानाबाद पुल के नीचे ट्रैफिक पुलिस चौकी को भी आग लगा दी गई। इसके अलावा नुमाइश और रंगी जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। कस्टम हाउस के जानिब नेटी जेटी पुल पर
مظاہرے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ مولوی تمیز الدین روڈ پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ سلطان آباد سے مائے کولاچی کی جانب جانے والی سڑک بھی بند کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق احتجاج کی وجہ سے مختلف علاقوں میں آمد و رفت معطل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے دورے کے دوران ڈپلومیٹک انکلیو میں فول پروف انتظامات یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے۔ احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی انتظامات ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہونے چاہیے۔ روزمرہ معمولات زندگی میں خلل پیدا کرنے کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریف کیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا، ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ میں نے پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ مظاہرین کے احساسات کو سمجھا جائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا پولیس اور انتظامیہ مظاہرین کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ مظاہرین کے احساسات کو سمجھا جائے۔ مظاہرین کے لیے افطار کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہر مسلمان اس وقت دکھی اور اشکبار ہے، مگر اپنے ملک، اپنے شہروں میں امن و امان کو قائم رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ اس فرض کی پاسداری کیجیے۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سب ایک ہیں۔ یہاں لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بیک آگاہ کریں آپ کو، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ اپنے بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ ہم ایران کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ایسے قد آور رہنما کے انتقال پر پوری مسلم دنیا میں گہرائیوں سے احساس کیا جائے گا۔ اللہ اس مشکل وقت میں ایرانی عوام کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عوام ایران کے عوام کے ساتھ ان کے غم اور سوگ کی اس گھڑی میں برابر کے شریک ہیں اور علی خامنئی کی شہادت پر دلی اور مخلصانہ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ایک قدیم اور مسلمہ روایت ہے کہ سربراہان مملکت یا حکومت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ہم مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایرانی عوام کو اس ناقابل تلافی نقصان کو برداشت کرنے کے لیے صبر جمیل اور حوصلہ عطا فرمائے۔ حالیہ علاقائی اور داخلی صورتحال کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت کے بعد اپنے دورہ روس کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ روس دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا، مگر موجودہ حالات کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعظم کے مطابق حالیہ علاقائی اور داخلی صورتحال کی وجہ سے وزیر اعظم نے مشاورت کی اور اس کے بعد اپنے دورہ روس کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کا دورہ روس دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، مگر موجودہ حالات کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ کیا گیا ہے۔ دورے کی نئی تاریخ کا فیصلہ باہمی مشاورت کے بعد میں کیا جائے گا۔ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر جائزے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ اجلاس میں علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر جائزے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات اس اجلاس میں زیر غور آئے۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو ملک کی داخلی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلا کے اقدامات کا بھی جائزہ
جائزہ لیا گیا۔ ان کی بحفاظت واپسی کے لیے دفتر خارجہ نے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ آذربائیجان کے ذریعے پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلا کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز، وفاقی وزراء احسن اقبال، محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ، عطا اللہ تارڑ، علی پرویز ملک، معاون خصوصی طارق فاطمی اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایران پر حملوں کی مذمت۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک ہے اور ہمیں اس پر دلی رنج ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے واضح طور پر ایران کے خلاف حملے کی مذمت کی۔ خواجہ آصف نے پاکستان کی مذہبی جماعتوں اور عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بھی اپیل کی۔ مزید کہا کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر احتجاج کو شدت میں بدلیں یا قانون کو ہاتھ میں لیں تو یہ دشمنوں کے منصوبے کو فائدہ دے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، احتجاج کو پرامن رکھیں اور ملک کے اندر کسی قسم کی بدامنی یا نقصان سے بچیں۔